السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام پیغام پاکستان استحکام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوم آزادی کے حوالے سے ہماری یہ سیریز جاری ہے جس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان شہداء کا، ان بانیان کرام کا جن پر یعنی اس پوری قوم پر جن کا ایک احسان ہے، اور اتنا بڑا احسان ہے۔ یہ خطہ ارضی، یہ مقدس وطن مقدس خون کے بدلے میں ہمیں ملا ہے۔ نہ جانے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، ہماری عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ہجرت کے اس سفر میں جو اس وطن کے لیے کیا گیا، اور یہ وطن کلمہ طیبہ کے لیے لیا گیا، تو وہ سارا کچھ اس اگست میں ہمارے سامنے تازہ ہو جاتا ہے، ان کی یاد ہمیں آتی ہے، اور ہم اپنے عزم کی ایک تجدید کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں، تجدید عزم کرتے ہیں۔ جو اللہ نے نعمتیں کر رکھی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، جو سفر باقی ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں تذکرہ ہوگا پاکستان کو بنانے والے ان صنعت کاروں کا جو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت تجارت پر عمل پیرا ہیں۔ تجارت بڑا ہی مقدس پیشہ ہے۔ تجارت کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، کسی ملک کی، کسی قوم کی، کسی گھر کی، کسی فرد کی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی تجارت ہے، معیشت ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو کام بہت نمایاں نظر آتا ہے معاشی اعتبار سے، وہ آپ کی تجارت ہے۔ بڑی شاندار تجارت تھی، آپ امین تھے، آپ صادق تھے، اور آپ نے تجارت کے ایسے ایسے اصول وضع فرمائے کہ جب کوئی تجارت کرنی ہے تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی شاندار تجارت کہ آج دنیا کامرس پڑھتی اور پڑھاتی ہے، یونیورسٹیز میں اس پر بات ہوتی ہے اور MBA کروایا جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں نبی کائنات کی تعلیمات پر کہ آپ کی بتائی ہوئی تجارتی پالیسی، آپ کے بتائے ہوئے تجارتی رہنما اصولوں سے آگے دنیا ایک انچ بھی نہیں بڑھ سکی۔ تو پاکستان جب بنا تو یہ بھی ایک کرشمہ تھا اور اللہ کی مدد کا ایسا واضح نشان تھا کہ پاکستان کو جو خطے ملے یہ وہ تھے جس میں حکومت اس طرح سے یا حکومتی ایوان اس طرح سے اسٹیبلش نہیں تھے۔ خزانہ پاکستان کو نہیں دیا گیا، فوجیں پاکستان کی ابھی وہاں تھیں، یہاں کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھا۔ تو ایسے دور میں پاکستان کا آغاز ہوا تو کانٹے سے لے کر ہم جناب ایٹم تک پہنچے ہیں، اور اس میں جو بنیادی کردار معیشت کے اعتبار سے کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے تاجروں کا ہے۔ دینی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تاجر بہت اہم ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کچھ ایسے تاجر ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کے تاجروں کا بھی اپنا ہی ایک نام ہے، اپنا ہی ایک کام ہے، اپنا ہی ایک مقام ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، محب وطن ہیں، بڑی شاندار تجارت کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ سیالکوٹ پاکستان کا واحد شہر ہے جنہوں نے اپنی سڑکیں بھی خود بنائی ہیں، جنہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی خود بنایا ہے، جنہوں نے اپنی ایئر لائن بھی خود بنائی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فضل جیلانی صاحب، چیئرمین ہے ایئر سیال کے، وطن کے ساتھ محبت کرنے والے اور وطن کی ترقی میں اپنا خون پسینہ بہانے والے، اپنی ذہانتیں صلاحیتیں لگانے والے۔ آج ان صنعت کاروں کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ فضل جیلانی صاحب چیئرمین ہیں ایئر سیال کے، اور ایئر سیال ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایک اپنی طرز کی منفرد چیز ہے، تو بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فضل جیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ فضل جیلانی صاحب، سیالکوٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اپنے بڑے محترم اور بڑے پیارے، بڑے محب وطن اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ تاجروں کی بات کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ وطن سے محبت کی ٹھنڈی پھوار، وہ کراچی ہو، سیالکوٹ ہو، ہر جگہ کے تاجروں سے آتی ہے، اور آپ کا بھی یہ ایک منفرد یعنی کام ہے جس میں آپ موجود ہیں۔ تو یہ بتائیے اور فرمائیے کہ کس طرح خیال آیا کہ سیالکوٹ شہر کی اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے، اور یہ کارنامہ، یہ اچیومنٹ کیسے ممکن ہوئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں کہ سیالکوٹ، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر بھی کیا، سیالکوٹ ایک ایکسپورٹ کا شہر ہے، یہاں پہ جو بھی پروڈکٹس بنتی ہیں اس کے 99% جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ ہم پوری دنیا میں گھومتے ہیں ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان۔ تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کا نام جیسا بھی جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو روشن کریں۔ کیا بات اسی کی کڑی تھی جی۔ دیکھیں کہ پی آئی آپ دیکھیں کہ ایک دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ وہ پستی کا شکار ہوتی گئی اور کوئی پرسان حال نہ رہا اس کا۔ اب اس وقت ہم نے سوچا کہ 2014-15 میں جب میں پریزیڈنٹ آف چیمبر سیالکوٹ تھا تو میں نے اور میری جو ٹیم تھی ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنی ایئر لائن بنائیں۔ تو اسی سے کیونکہ ایئر لائن بنانے کا مقصد پیچھے یہ تھا، ایک جو پی آئی اے کی جو پاکستان کی لیگیسی تھی ایئر لائن کی، اس کو واپس لے کے آئیں، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں ایک اچھے نام سے، جو ایک نام پی آئی نے پیدا کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں دوسری ایئر لائن سے جو جب پاکستانی سفر کرتے ہیں، جتنی بھی فورن ایئر لائن، تو پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے، وہ ڈالرز باہر لے کے جاتے ہیں ان دی شیپ آف ڈالر، پاک روپیز کو کنورٹ کر کے۔ تو ہم لوگ تو پہلے ہی زر مبادلہ میں ہم سے پہلے ہی بہت زیادہ پیچھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر ہم نے کہا جی ہم پیسہ بچائیں گے بھی کمائیں گے بھی۔ بچائیں گے ایسے جو ٹکٹس بیچیں گے یہیں پہ رہے گا پیسہ، کمائیں گے جو ادھر بیچیں گے پاکستان لے کے آئیں گے۔ تو مین مقصد یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، آپ کے سامنے ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر وقت بہتری کی گنجائش رہتی ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا نام بلند ہواؤں میں پوری دنیا میں اس کو بلند کریں۔ اور جیسے کہ ہم نے ایئر سیال کی شکل میں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بالکل صحیح۔ فضل جیلانی صاحب مجھے بتائیے، یہ کارنامہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یعنی ہمارے جیسے ممالک میں حکومتی سطح پر کوئی ایئر لائن بن پاتی ہے تو کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، کچھ اس میں رکاوٹیں بھی تھیں، کس طرح یہ اچیومنٹ ہوئی؟ یعنی یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم نے سوچا اور ایئر لائن بن گئی کسی کو بتانے کے لیے، لیکن یہ سفر کٹھن بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ کیا کیا رکاوٹیں آئیں اور کہاں کہاں آپ کو لگا کہ بڑی آسانی بھی رہی؟ دیکھیں جی یہ تو ایسا موضوع ہے، ایسی بات ہے کہ وہ اگر بات کرنے لگے تو پھر تو گھنٹوں بات ہوتی رہے، لیکن مشکلات ضرور آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کا ارادہ پکا ہو اور آپ نے ڈٹرمنیشن ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات پاک آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اس ایئر لائن کے بننے میں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، جو بھی مشکلات پیش آئیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بڑی آسانی سے دور کی۔ پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ اس کے بعد راحت بھی ہے، تو ہم نے اس پہ عمل کیا۔ میرا پورا اپنا یقین اللہ کریم پہ کہ اللہ کریم کے حکم سے ایئر لائن سٹارٹ ہوئی۔ اچھا جیلانی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کس طرح لائک مائنڈڈ لوگ اپنے شہر کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں، ذہن صرف کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، سرمایہ صرف کرتے ہیں؟ تو یہ سیالکوٹ کا ایک بڑا اچھا کام ہے، کس طرح یعنی یہ آپس میں آپ مل بیٹھتے ہیں اور اپنے شہر کے لیے اور ملک کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ سیالکوٹ میں زیادہ ہمیں نظر آتا ہے باقی شہروں کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیالکوٹ ایک آپ کی مین سٹریم لائن سے ہٹ کے شہر ہے۔ یہاں پہ کسی بندے نے بھی آنا تو کام سے آنا ہے۔ یہاں پہ ہمارا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، اس کے روئے روا ہے ہمارے بزرگ جو اپنا ایری بھٹا صاحب جو سیالکوٹ میں چیمبر کو لے کے آئے، خواجہ انور صاحب تھے مرحوم، یہ سارے ہمارے سینئر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت والا مقام دے۔ اس کے بعد ٹیک اوور کیا جی ہمارے لیڈر ہے ریاض الدین شیخ صاحب، جنہوں نے جو سرپرستی کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کی، سیالکوٹ کی ساری بزنس کمیونٹی کی۔ تو یہاں پہ چیمبر میں جب آپ کوئی بھی ایسا پروگرام جو کمیونٹی کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں سارے۔ تو وجہ یہ ہے کہ چھوٹا شہر ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں سارے لوگ، ایک کریڈیبلٹی بھی بنی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آگے لگا ہے تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اور اس کو ساری بزنس کمیونٹی پہ سپورٹ کرتی ہے۔ اسی کا یہ سیالکوٹ ایک طرح امتیاز ہے۔ آپ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی کی طرح امتیاز ہے سیالکوٹ کی۔ دیکھیں ڈرائی پورٹ بنا، ہم ایکسپورٹ میں پرابلمز آتی تھی، اب ہماری کسٹمز ہوتی تھی جو شپمنٹس تھی کراچی سے، لاہور، اسلام آباد سے، اور بڑی پریشانی آتی تھی ہمارے ایکسپورٹرز کو، جہاں پہ کبھی کسٹم کا ایشو بن جانا۔ تو ہمارے بڑے جو سینئر تھے، سیٹھ اقبال صاحب تھے، محمد اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اللہ مقام دے، انہوں نے انیشیٹو لیا بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہم اپنا ڈرائی پورٹ بنائیں گے۔ تو ڈرائی پورٹ ٹرسٹ بنا سیالکوٹ کے لوگوں نے، اس میں بھی پیسہ ڈالا،
اور اب سیالکوٹ کے لوگ اپنی یہاں سے کسٹم ہوتا ہے، سب کو ایک سہولت ملی سیالکوٹ کے لیے ایکسپورٹ بھی اس سے کافی زیادہ بڑی ہماری. اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کے ہمارے سینئرز ہیں، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایئرپورٹ بنائیں. تو یہ سیالکوٹ کا ہی کہہ لیں کہ پھر وہی بات ہے کہ لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ سارے لبیک کرتے ہیں. جو بندہ آگے لگتا ہے اس کے پیچھے یہاں ایئرپورٹ بنانے میں، میں سمجھتا ہوں جی ہمارے ریاض الدین شیخ صاحب، میاں محمد ریاض صاحب جو ہمارے فاؤنڈر چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ تھے ہمارے، ابھی بھی فاؤنڈر چیئرمین رہ چکے ہیں شروع سے، وہ چیئرمین، اب فاؤنڈر چیئرمین وہ ہیں. میاں نعیم جوید ہیں، سارا خواجہ صاحب ہیں، حنیف خان صاحب ہیں اور بابر اقبال صاحب ہیں. ان سب نے مل کے محنت کے ساتھ اس ایئرپورٹ کو بنایا. تو اسی کے ساتھ پھر ہم نے ایئر لائن، اب ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، ہمارے سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کہ بھائی ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اپنا اللہ تعالیٰ نے سیالکوٹ کو اس طرح سے نوازا. وہ باقی شہروں میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن وہ بڑے بزنس مین، ان کی سوچ بھی بڑی ہے. ہم چھوٹے بزنس مین ہیں، لیکن ہم جو کام اللہ تعالیٰ ہم سے لیتے ہیں نا، وہ بڑے ہوتے ہیں. بالکل سی. اچھا فضل جیلانی صاحب، میں کئی بار سیالکوٹ میں آیا ہوں اور آپ سے ملاقات، کچھ اور احباب سے ملاقات ہوتی ہے پیغام ٹی وی کی تقریبات میں بھی. میں نے بھی دیکھا، اور شورش کشمیری کو اگر میں یاد کروں تو ایک تقریر میں سیالکوٹیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ گنے کی پوروں کی طرح میٹھے ہیں. اچھا میں نے انہیں بڑا متواضع پایا ہے، بڑا متحمل پایا ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، بڑا عجز ہوتا ہے، انکسار ہوتا ہے، اور خاص طور پر دین کے ساتھ ان کی جڑت اور دینی پروجیکٹ کے ساتھ یا خدمت خلق کے پروجیکٹ کے ساتھ ان کی بڑی ایک لگن ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑی ایک خاص چیز ہے کہ سرمایہ ہے، کارنامے ہیں، اچیومنٹس ہیں، لیکن تکبر نہیں ہے، تواضع ہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں جی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. اور ہم جتنے بھی لوگ جیسے سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی، ہمارے بھائی ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، ہمارے ساتھ دوست ہیں، سب عاجز لوگ ہیں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیالکوٹ کے لوگوں میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے. اور جو فلاح کے کام ہے، انسانیت کے بھلے کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہے کہ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹی. یہ آگے ایک قدم آگے ہی ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اپنے آبزرو بھی کیا، اس چیز کو آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں. سیالکوٹ آتے ہیں آپ لوگ بھی سارے، تو سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی جو کام اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جیلانی صاحب، اب جب آپ نے یہ کام کر لیے، ہم تو یقین کریں کہ ہم نہ سیالکوٹ کی ایئر سیال پر بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے شہر کے قریب ہے، نہ ہم ان سڑکوں پر چلتے ہیں، نہ ہم سیالکوٹ کے باسی ہیں، لیکن وطن کے لیے اور اس شہر کے لیے جو آپ کی محبت اور لگن ہے اہل سیالکوٹ کی، وہ ہمارے دل شاد کر دیتی. ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ باقی شہروں میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور بڑے محب وطن لوگ موجود ہیں، تو وطن کی تعمیر و ترقی میں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ میں میسیج تو یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھی سینئر ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہم تو سیالکوٹ میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، وہ کراچی کے ہمارے بھائی ہیں بزنس کمیونٹی کے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اور پورے پاکستان کے دیگر شہروں میں وہ سارے، میں سمجھتا ہوں سارے ملک کی ترقی میں اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جہاں بھی پاکستان کا نام آتا ہے سارے لوگ اسی وقت لبیک کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغام یہی ہے کہ ہمیں مل جل کے اپنے قوم کو، اپنے ملک کو اور بہتر کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ہم نے اپنے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے. اور ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایسی فرینڈلی پالیسیز بنائیں جس سے ملک ترقی کرے، انڈسٹری لگے ملک میں. اور اگر انڈسٹری لگے گی، ملک ترقی کرے گا، تو تبھی ملک کے سارے حالات ٹھیک ہوں گے. ادروائز ہم اگر آپ کی پالیسیز اس طرح کی نہیں ہوں گی جو بزنس فرینڈلی نہ ہو، تو آپ ٹیکسیشن کا اس قسم کا ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے کہ ہمیں بریدنگ سپیس ہی نہیں دی جا رہی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے بزنس کو کرنا کیسے ہے. تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی اس طرف دیکھیں اور خاص طور پہ ایسے اقدامات کریں، ایسے قوانین بنائیں جس سے ملک کی بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کیا جائے. بزنس کمیونٹی واحد کمیونٹی ہے جس نے ملک کو کھڑا کرنا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، جس ملک کے بزنس کمیونٹی کو انہوں سپورٹ کیا ہے، ملک کھڑا ہو گیا. تو اگر یہ کھڑا کریں گے، لبرل پالیسیز بنائیں گے،
تو اسی سے ملک ترقی کرے گا. یہ ہم لوگ ہم سے ڈیبیٹ کر لیں, بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ, ہم ان کو بتائیں گے کہ بھئی آپ نے جو پالیسیز بنانی ہے وہ بزنس فرینڈلی ہونی چاہیے. لوگوں کو موقع نہیں بزنس کرنے کا, موقع دیں گے تو وہ ٹیکس دیں گے نا. اگر بالکل آپ صحیح. زبردستی سے ٹیکسز لیں گے, ایسے ٹیکسز لگائیں گے جس سے لوگوں کو بریدنگ سپیس نہیں ملے گی, لوگوں کو سانس لینا محال ہو جائے گا, تو پھر ایسے ملک ترقی نہیں کرتا, بالکل کبھی بھی صحیح. نہیں ترقی کرتا. ہاں, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ تمام کاروباری لوگوں کو, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے وہ ریڑی والا ہے, چاہے وہ فیکٹری والا ہے, چاہے وہ مل اونر ہے, ان سب کو بٹھا کے ان کی پرابلمز کو ایڈریس کریں. بالکل ان کی صحیح. بالکل صحیح. جو بھی ہماری جیسے بجلی ہے, گیس ہے, روڈ انفراسٹرکچرز ہیں, ان کو بہتر کریں, بجلی کی پرائسز کو بہتر کریں. دیکھیں ہم نے عوام کو بجلی کیسے سستی دینی ہے. پاکستان, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دنیا کے 12 ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. سبحان اور اللہ. ہمیں تو آبی ذخائر اگر یہ ان کو کنٹرول کر لیں, ان کو ایڈریس کر لیں. آپ ہمارے کے پی کے میں, ہمارے اور علاقوں میں ایسی جگہ بنی, ایسی جھیلیں بنی ہوئی ہیں جن کے آگے صرف انہوں نے والز لگانی ہے, ٹربائنیں لگانی ہیں, ڈیم بننے اور ہیں. آپ کو بالکل سستی صحیح. ترین بجلی مل سکتی ہے. اگر ہم اس طرف دیکھیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں بالکل کو صحیح. فیسیلیٹیٹ کریں گے تو بالکل ملک صحیح. ترقی کرے گا. فضل جیلانی صاحب, بہت درد دل کے ساتھ آپ نے باتیں بھی کی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ قابل غور نہیں ہے. بہت قابل غور باتیں ہیں, بڑی ویلڈ باتیں ہیں. بلکہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا بزنس مین صرف اپنی صنعت کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے نہیں سوچتا, بلکہ وہ کس قدر گہری نگاہ رکھتا ہے ملک کی خدمت کے حوالے سے بھی. اور حکومت کو آپ کی آواز چلی گئی, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ جی. ناظرین, جو بھی باتیں ہوئی ہیں, فضل جیلانی صاحب چیئرمین ہیں ایئر سیال کے, اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سیالکوٹ کا کہ انہوں نے تو یہ جو بات کی چیئرمین صاحب نے آزاد معیشت کی اور باوقار معیشت کی اور آسان تجارت کی, تو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ چیز ہے جو پیارے پیغمبر نے جس کی بنیاد مدینہ میں رکھی. اب اگر آپ غور کریں تجارتی اعتبار سے بھی, تو نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس منڈی پر یہود کا قبضہ تھا, اور وہ کسی کو ایک دکان کی جگہ دینے کو بھی تیار نہیں تھے. نبی کائنات کی فراست, آپ کی بصیرت, آپ کی حکمت, ظاہر ہے وہ وحی الہی کی روشنی میں تھی. چنانچہ جب ان مہاجرین کو اور ان تجارت پیشہ لوگوں کو وہاں جگہ نہ ملی, تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا کہ منڈی اٹھا کے مدینے سے باہر کر دی. جو تجارت تھا نا, مین بازار تھا تجارت کا, اس سے باہر منڈی کر دی. اب ہوا یہ کہ جو بھی تجارتی قافلہ آتا, ظاہر ہے وہ باہر کھلی جگہ, اور سب سے پہلے جو منڈی اس کو ملتی تھی, نئی منڈی تھی, کھلی بھی تھی, آسانی سے وہاں اونٹ آ سکتے تھے, تجارتی قافلے آ سکتے تھے, وہ وہیں ٹھہرنے لگ گئے. وقت وہ آیا کہ یہ جو اندر بیٹھے تھے یہ مانگنے لگ گئے کہ ہمیں بھی اس جگہ پہ دکان کی جگہ چاہیے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آزاد معیشت ہونی چاہیے, آزاد تجارت ہونی چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے, یہ دینے کو تیار ہے. دیکھیں, جو اس ملک و قوم کے لیے سڑکیں بنا سکتے ہیں, جو اپنے ایئرپورٹس بنا سکتے ہیں, ایئر لائن بنا سکتے ہیں, وہ کیسے آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے؟ لیکن ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں, یہ حکومت کا کام ہے. قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے, میں سمجھتا ہوں جس طرح ہر طبقے کو, اور خاص طور پر آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے تاجروں کے ساتھ جس طرح کا ان کا کریمانہ سلوک تھا, محبت بھرا سلوک تھا, اور جس طرح خزانہ بھر دیا تھا قائد اعظم کے کہنے پر پاکستان چلا, تو آج کی حکومت کی بھی ہماری ضرورت ہے. یہ بہت قابل غور باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. ناظرین, ہمارے ساتھ محمد ملک صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں MB بیٹ سپورٹس, بہت معروف بیٹ ہے. اور سچی بات ہے کہ جب ہم اپنے سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے تاجر کی بات کرتے ہیں, ملکی معیشت میں کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, تو پھر کوئی بیٹ صرف بیٹ نہیں رہ جاتا, وہ صرف کھیل نہیں رہ جاتی, وہ صرف سپورٹس نہیں رہ جاتی, وہ ہماری معیشت کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ ملکی استحکام اور ملکی ترقی کی ضامن بن جاتی ہے. تو جو بھی ملک کے لیے کوئی برانڈ بناتا ہے, کوئی بیٹ بناتا ہے, کوئی فٹ بال بناتا ہے, اور وہ ملک کی معیشت کی رگوں میں اس سے خون دوڑتا ہے, انرجی آتی ہے, توانائی آتی ہے, ملک آگے بڑھتا ہے, قوم کو سہولت ملتی ہے, تو یہ ہمارے ہیروز ہیں. آپ سے بات کرتے ہیں محمد ملک صاحب سے. ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب, ہم تو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آج اپنے تاجروں کو جنہوں نے ملکی معیشت کے رگوں میں خون دوڑا رکھا ہے.
تو آپ کی اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ بیٹ بنایا، اتنا شاندار بنایا کہ وہ نہ صرف قومی پلیئرز کے ہاتھوں میں پہنچا بلکہ عالمی کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں پہنچا۔ سیالکوٹ کا بنا ہوا بیٹ اور آپ کا بنا ہوا بیٹ جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں تو ہمیں پاکستان پر بھی پیار آتا ہے، آپ کے برانڈ پر بھی پیار آتا ہے اور ان ہاتھوں پر بھی پیار آتا ہے جو یہ بیٹ بناتے ہیں۔ تو کیسے یہ اچیومنٹ حاصل ہوئی کہ بیٹ یہاں تک پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ نے ذکر کیا کرکٹ بیٹ کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ، کرکٹ بیٹ ایک انڈسٹری، بہت ہی وسیع انڈسٹری ہے، اور یہ 1965 میں ہم نے، میرے بڑوں نے شروع کیا، جو کہ ابھی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس انڈسٹری کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کو بڑے ہی اسپیشل اور اسکلڈ کاریگر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس چیز کو بناتے ہیں۔ اور تمام جدھر کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ یہ ہمارا ایک کرکٹ برانڈ کی جو بھی آئٹمز ہیں کرکٹ کھیلنے والی جگہوں پہ، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی الحمدللہ۔ تو یہ کرکٹ جدھر بھی ہے، یو کے میں ہے، اس کو یو کے کو ہم کہتے ہیں ہوم آف کرکٹ۔ تو آپ وہیں سے آغاز ہوا کرکٹ کا۔ بالکل بالکل، یہ ہوم آف کرکٹ اس کو کہتے ہیں، یو کے کو۔ تو جدھر آپ انگلینڈ میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو الحمدللہ پاکستان کے سیالکوٹ کے اور اسپیشلی ایم بی کے ہمارے برانڈ کے آپ کو بیٹ ہر جگہ اور اس کی پروڈکٹس ہر جگہ نظر آئیں گی، کیونکہ ابھی ہم ماشاءاللہ اس کو پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی جدھر کرکٹ کھیلی جاتی ہے ہر جگہ جو ہے نا ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں ذرائع مبادلہ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ کرنے سے ہمارے ملک میں ڈالرز آتے ہیں اور جس وجہ سے ہماری ملک ترقی کرتا ہے۔ محمد ملک صاحب، یہ بتائیے کہ کن کن انٹرنیشنل یا نیشنل کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں ایم بی بیٹ پہنچ چکا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، ذرا ان کے نام لے دیں گے آپ؟ جی، اگر میں یہ طریق شروع کروں، سب سے پہلے تو میں آغاز شروع کروں گا کہ اگر آپ کو شاید یاد ہوگا سچن ٹنڈولکر نے پاکستان میں اپنا ڈیبیو میچ کھیلا تھا، اور اس ڈیبیو میچ میں بھی سچن ٹنڈولکر نے ایم بی کے بیٹ سے اپنا ڈیبیو کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ہمارے بے شمار جو ایکس کرکٹر جو کہ بڑے، جن کا مشہور نام ہے سلیم ملک صاحب، محمد حفیظ، اور ہمارے بے شمار پلیئر ہیں، اظہر علی، مصباح الحق، اعجاز احمد، بے شمار نام ہے، اور ان سب ناموں سے نام جو مشہور نام کا میں ضرور ذکر کروں گا، شاہد افریدی، لالا جن کو کہتے ہیں ہم، انہوں نے ماشاءاللہ ایم بی کے برانڈ سے 13 سال جو ہے نا ہمارے بیٹ سے، ایم بی کے بیٹ سے اپنی سروسز پرووائڈ کی، اور اس ملک میں انہوں نے اپنا نام بھی بنایا، ساتھ ساتھ ہمارے برانڈ کا بھی نام بنایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جتنی بھی خدمات ہیں اس ملک میں، انہوں نے اپنے 13 سال جو اپنے کیریئر میں سے ایم بی کے بیٹ یوز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے جی بطور پاکستانی کہ ہمارا برانڈ، پاکستانی برانڈ جب انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں آتا ہے وہ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو گویا کہ ایک سرٹیفکیشن دیتے ہیں کہ جی دنیا میں کوئی بیسٹ چیز ہے تو وہ سیالکوٹ کی بنی ہے، وہ پاکستان کی بنی ہے اور اس سے وہ کھیلتے ہیں۔ اچھا محمد ملک صاحب، یہ مجھے بتائیے، یہ بہت خوش قسمتی ہے ہمارے لیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ادھر ذکر کروں گا کہ ہمارے جتنے جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے کرکٹ کے حوالے سے، تو میں صرف ادھر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی بیٹس بھی انڈین پلیئرز بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ اس کو، جیسے کہ اب آپ دیکھیں ابھی تو تھوڑے سے ہمارے ملک کی حالاتوں کی وجہ سے، ہمارے ہمسائے ملک کی وجہ سے حالات نہیں ٹھیک، ہماری انڈیا بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ تھی، اور جو پلیئرز، انٹرنیشنل پلیئر جب ہمارے ایمبیسڈر پلیئر سے ملتے ہیں اور ان سے بیٹ لیتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، اور ان سے بیٹس ہم بیچتے بھی ہیں ان کو۔ فار ایگزامپل ابھی جو ہمارے برانڈ ایمبیسڈر جو پلیئرز ہوں گے وہ ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ انڈین پلیئر، یہ والا پلیئر آپ کا بیٹ مانگ رہا ہے، تو ہم پھر ان کو بیچتے بھی ہیں، کیوں کہ ان کو بیٹ کی کوالٹی وغیرہ بہت اچھی لگتی ہے، جس وجہ سے وہ پھر ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو انڈین پلیئرز تک کو بیٹ بیچتے ہیں۔ اور بے شمار ایسے پلیئرز ہیں سری لنکا کے، بنگلہ دیش کے، وہ برانڈ ایمبیسڈر کسی اور کمپنی کے ہیں لیکن بیٹس وہ ہماری کمپنی کے یوز کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ یقیناً محمد ملک صاحب، یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈینز صرف پاکستان کے بنے بیٹ ہی پسند نہیں کرتے،
وہ کچھ اور چیزیں بھی ان کو بڑی پسند آتی ہیں جو ان کے جہاز گرا دیتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ یعنی کس طرح سے بیٹ بنتا ہے, اس میں لکڑی کہاں سے لی جاتی ہے اور کاریگر کہاں کے اچھے ہیں, اور کس طرح, تھوڑا پروسیس مجھے بتائیے کہ اتنا اچھا پاکستانی بیٹ جو پوری دنیا اس کو مانتی ہے وہ بنتا کیسے ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو اس کا بیسیکلی جو پروسیس ہے, اس کی وہ جو لکڑی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کلیفٹ, وہ امپورٹ ہوتی ہے یو کے سے. ٹھیک. یہ بڑی خاص کلیفٹ ہے جو یو کے سے آتی ہے, اور اس کا ایک ہی سپلائر ہے جو کہ 80% کرکٹ کی دنیا میں اس کو سپلائی کرتا ہے. اور یہ جب کلیفٹ آتی ہے ہمارے پاس, اس کا 1 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے جو اس کو تیار ہونے میں لگتا ہے. اور اس کے اندر جو ہینڈل لگتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کین ہینڈل, جو کہ ہم ملیشیا یا تھائی لینڈ سے امپورٹ کرتے ہیں. اس کے پھر پروسیس آ جاتے ہیں, اس کو ہم اس کی شکل دیتے ہیں, جو کلیفٹ ہوتی ہے اس کی شکل دیتے ہیں, پھر ہینڈل کی شکل دیتے ہیں, اس کو پھر ہم فکس کرتے ہیں ہینڈل کو کلیفٹ کے اندر. اس کی دوبارہ کٹنگ ہو کے اس کا ایک بڑا بیٹ کا جو مین خوبصورت چیز ہے نا, جس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بیٹ بہت اچھا بیٹ ہے, اس کی ایک تو گرینز اور دوسرا اس کی جو پریسنگ ہے نا بیٹ کی. آپ جب سنتے ہوں گے ٹی وی میں اکثر سنتے ہوں گے, جب بلے پہ بال لگتا ہے تو وہ ایک ٹک کی آواز آتی ہے, تو وہ اس پریسنگ سے آواز آتی ہے. تو وہ جب آواز آتی ہے تو پلیئر اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے, کھیلنے والا. اور آپ بھی کرتے ہوں گے نا, کیونکہ آپ نے بنایا ہے بیٹ تو کامیاب ہو گئے نا, وہ آ گئی آواز. جی وہ میں نے آپ کو بتایا نا, جو پروسیس ہے پریسنگ کا, وہ ہم خود کرتے ہیں, جو کہ ہمارے کاریگر ہیں, ورکرز ہیں, بڑے سکلڈ ورکرز ہیں. اور اس فیلڈ میں بڑے ہی سکلڈ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ساتھ ان کی وابستگی پچھلے 20 سے 30 سالوں سے ایک ورکر ہمارے پاس کام کر رہا ہے. تو میں یہ بھی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, جو کہ اتنی دیر سے وابستگی ہے ان کی, اور اس چیز کو ہمارے ساتھ لے کے چل رہا ہے. نہیں جی, میں آپ کے والد گرامی سے ملا ہوں, ملک زاہد صاحب بڑے ہی نفیس آدمی ہیں, بڑے متحمل آدمی ہیں, بڑے شاندار آدمی ہیں, اور آپ ان کی اولاد ہیں. تو اتنے اچھے اگر مالک ہوں تو ان سے ظاہر ہے ضرور کاریگر, ان کے امپلائی محبت کرتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یعنی اس برانڈ کا, کہ پاکستان کے استحکام میں, پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوشن میں, اور پاکستان کی ساکھ میں, پاکستان کی عزت میں, پاکستان کے افتخار میں آپ لوگوں نے بڑا ورک کیا ہے, بڑا نام کمایا ہے. تو اس موقع پر کیا آپ میسج دیتے ہیں قوم کے نام, اور کوئی بات کرنا چاہیں کہ جو ضرورت ہو حکومت سے تو وہ بھی کر دیجئے. جی ایز دا پاکستانی ہم برانڈ ایمبیسڈر ہیں جی پاکستان کے, جو کہ ہم عالمی طور پہ گھومتے بھی ہیں, باہر بھی جاتے ہیں اپنے برانڈ کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے. تو میں جس طرح فضل جیلانی صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے ابھی اس ٹائم, جو کہ ٹیکسیشن کے اندر پرابلمز ہیں. ہمارے اوپر جو ٹیکسز مزید لاگو کیے جاتے ہیں اس کے اندر بس ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کاروبار کو, اس انڈسٹری کو, اپنی ایکسپورٹ کو مزید بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز آپ نے ایک پیغام دوں گا کہ جو محنت ہے وہ بہت ضروری ہے, محنت کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جب ڈیڈیکیشن ہوتی ہے نا تو مزید اللہ پاک جو ہے نا اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. تو اوور نائٹ چیزیں نہیں بدلتی, جب بندہ سوچ لے کہ ہم نے اس چیز کو کرنا ہے, کسی چیز کو ٹارگٹ جب اپنا بنا لے تو اللہ پاک کی طرف سے مزید آسانیاں بن جاتی ہیں. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے, آپ اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں, قوم کی خدمت کرتے رہیں, پاکستان کا نام سر بلند کرتے رہیں. بہت شکریہ. ناظرین, یہ وہ پاکستانی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں کوئی بیٹ بنانے کی بات ہے یا کوئی فٹ بال بنانے کی بات ہے یا ایئر سیال کی بات ہے, تو اس چینل سے یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس چینل سے یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے نبی نے ان لوگوں کو جو تاجر ہوتے ہیں, جو صنعت کار ہوتے ہیں, جو معیشت کو چلانے میں اپنی قوم اور اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں,
اور یہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پیارے پیغمبر نے ان کی تحسین فرمائی ہے، یہ پیروکار ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ پیروکار ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے، اور یہ وہ ہیروز ہیں جو ایک طرف تجارت کر کے دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہیں، زر مبادلہ کما کے ہمیں دیتے ہیں، دوسری طرف یہی وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے بعد اپنی ڈونیشنز کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ بے شمار یہ مدارس چلا رہے ہوتے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کام سے بہت کچھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جی سیف الرحمان ضیاء صاحب نے، ڈائریکٹر ہیں ضیاء فوڈ فیملی پروڈکٹ، اور ضیاء کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب کا یہ برانڈ نیا ہے، لیکن انہوں نے فوڈز میں ایک بڑا نام پیدا کیا ہے، بڑا شاندار کام کیا ہے، ایک معیار دیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے بیک پر بھی امانت، دیانت، صداقت ہے، اور یہ دیندار لوگ ہیں جو بڑے اصولوں پر تجارت کر رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا احسان۔ سیف بھائی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے آج ذرا وہ راز بتا ہی دیجئے قوم کو جی کہ کیسے جنوبی پنجاب کو سارے کہتے ہیں پسماندہ ہے، لیکن وہاں سے آپ نے آغاز کیا، بڑا شاندار ذائقہ بھی دیا، معیار بھی دیا، پورے پاکستان میں آپ کی فوڈ پروڈکٹس معروف ہوئیں، یہاں تک کہ اب سرزمین حرمین تک بھی آپ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے پیچھے سکسیس کی کہانی کیا ہے؟ سر اس میں سب سے پہلے جو ہماری سکسیس کی سٹوری یہ ہے کہ ہمارے والد محترم نے یہ ایک سٹارٹ اپ لیا چھوٹے لیول سے، سویٹس کینڈی سے، اور اپنا سنیکس کے اندر ہم نے کوالٹی پہ اپنا کام کرنا شروع کیا۔ ٹھیک، جیسے ہی ہم نے اپنا 100% فوکس اپنا معیار کوالٹی پہ رکھا، اور ہم نے سب سے پہلے سپلائی چین کو سمجھا، سپلائی چین کو سمجھا۔ سپلائی چین میں ہم نے کیا کیا کہ ہم جس شہر ملتان سے جو سٹارٹ اپ لیا، ہم نے پہلے ملتان کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کے جو اراؤنڈ جو سٹیز تھے ان کو ٹارگٹ کیا، اپنی پروڈکٹ کو ہم نے اپنی جو ہے ڈیلیوریز دینا سٹارٹ کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ شفٹ کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی اور آٹومائزیشن ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی انڈسٹری کو آٹومائزیشن پہ لے کے گئے، اور اپنی انڈسٹری کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا شروع کیا، اپنی انڈسٹری کے اندر ERP سسٹم ڈیولپ کیے، ڈپارٹمنٹس کو ڈیولپ کیا، اور جو ہماری انڈسٹری میں انٹرنیشنل پیرامیٹرز ہیں اس کی سرٹیفکیشن کی طرف جانا شروع کیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ برانڈ کی جو فیلیئرز ہوتے ہیں، ان کا جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہوتا ہے، فیسیلٹیز، اس فیسیلٹی کو وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پیرامیٹرز کی ایگزیکیوشن کی طرف نہیں جاتے، وہ ایک ٹریڈیشنلی انڈسٹری کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس ٹریڈیشنل انڈسٹری کو ایک اس کو انٹرنیشنلی جو پیرامیٹرز تھے اس پیرامیٹر پہ ہم لے کے گئے۔ ہم نے اس کو ISO سٹینڈرڈ سرٹیفکیشن ہم نے اس کی، پھر ہم نے اس کو FSSC جو سب سے ایڈوانس ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے کوالٹی پیرامیٹرز کی، ہم نے وہ سرٹیفکیشن کی، پھر ہم FDA جو امریکہ کا سرٹیفکیٹ ہے ہم نے وہ سرٹیفکیشن کی، اس کے بعد ہم نے امریکہ FDA سرٹیفائڈ بھی ہوئے، پھر ہم سنیکس انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے جو امریکن ایک باڈی ہے اس کے ہم ممبر بھی بنے۔ آج الحمدللہ ہمارا برانڈ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، اور ہماری الحمدللہ سکسیس یہ کہ ہم نے اس کو مڈل ایسٹ میں بھی انٹروڈیوس کروایا، ریاض میں بھی ہم نے اپنا ایک ریجنل آفس بنایا، اس کے بعد ہم الحمدللہ امریکہ کے اندر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، UK کے اندر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم دنیا کی اور ممالک کے اندر بھی اپنی پروڈکٹ کو اپنی شناخت کروا رہے ہیں، اور ہم اب جو ہے نئی جدت کی طرف آ رہے ہیں، ہم نے اس کو آرگینکس کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نیوٹریشن ویلیوز کی ریسرچ کرنا ہم نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم سویٹس، کنفیکشنری، بیوریجز لائن اور بسکٹ لائن میں بھی ہم جو ہے ہمارا پلان ہے کہ فیوچر میں آئے۔ مگر اب ہم جو بھی پروڈکٹ پہ R&D کر رہے ہیں فیوچر میں، ہماری کوشش یہ ہے کہ نیوٹریشن ویلیوز پہ کام کیا جائے، اس میں ہمارا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پروڈکٹ پہ کام کرتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ ہم سیل کریں وہ صحت افزا ہو،
وہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ایک جو ہے صحت مندانہ ثابت ہو. بالکل صحیح. اچھا سیف الرحمان ضیاء بھائی، یہ مجھے بتائیے کہ ہمیشہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے ہمارے ملک کا کوئی بھی نام روشن کرے، وہ فوڈ میں کرے، اور جتنے سرٹیفکیشن آپ نے بتائی ہیں انٹرنیشنلی آپ نے حاصل کی ہیں، یہ ضیاء کا بھی اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی ہم سب اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں جنوبی پنجاب میں جو بیٹھ کر بناتے ہیں، امریکہ، یورپ اس کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ بڑی صحت افزا چیز ہے ذائقے کے ساتھ ساتھ. اچھا، آپ لوگوں نے ہمارے پیغام ٹی وی کے کارٹون کے ساتھ بھی کولیبریشن کی، وہ بڑا اچھا میسج گیا ماشاءاللہ، یعنی دینی میسج بھی گیا، لیکن اس سے ضیاء کو بھی بڑی ماشاءاللہ پذیرائی ملی. اس میں ہے کردار کوئی اس کارٹون کا بھی؟ سر دیکھیں، یہ جو ہم نے جب کارٹون لانچ ہو رہے تھے، ہم نے جب اس پیغام ٹی وی کے کارٹون نیٹ ورک کو سپانسر کیا، اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ ریاض کے اندر ہم ایک مارٹ پہ کھڑے تھے، سروے کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک فیملی آئی، تو ہم نے پوچھا کہ یو نو اباؤٹ ضیاء products, then they reply that we know about Zia brand via پیغام کارٹون نیٹورک. یعنی کیونکہ پیغام کارٹون نیٹورکس اراؤنڈ دا گلوب ہر کنٹری میں دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کارٹونز کو، بچے، تو اس سے ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں ایک ایزی ہوا ہے، ہمیں اپنی برانڈ کی پینیٹریشن کے لیے ہمیں ایک پاتھ وے ملا. اور ہمارا بھی ایک ہر انڈسٹری کا اور ہر ایک بزنس مین کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہر انڈسٹری اپنے بجٹس پاکستان کے بچوں کی ویلیوز کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے. دیکھیں، کارٹونز ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے بچوں کی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی ویلیوز کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والی جنریشن نے ہی اس کنٹری کو چلانا ہے. تو آج کے دور میں ہر بچہ کارٹون، اور ڈیجیٹلائز دور ہے کیونکہ ہر بچہ کارٹون دیکھتا ہے، تو جتنا زیادہ کارٹون ہم ایک پرو پاکستانی کارٹونز بنائیں گے، پرو ایتھکس کارٹون بنائیں گے، ہم اپنے ویلیوز، اپنے مسلم کلچر کی ویلیوز، اپنے پاکستانی کلچر کی ویلیوز ان کارٹونز کے تھرو ایک میسیج اپنے بچوں کی پینیٹریٹ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے کنٹری کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہوگا. اور اس سے ہم جیسے برانڈز کو بھی ایک تقویت ملتی ہے گلوبل مارکیٹ میں. اب دیکھیں، سعودیہ میں بچوں کو جو میسیج ملا ضیاء کا، ایک برانڈ کی اویئرنیس ملی، وہ اس کارٹون نیٹ ورک کی وجہ سے ملے. تو ہماری جو گلوبل مارکیٹ کے شیلف پہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، اس پروڈکٹ کی جو سیل میں یہ سمجھتا ہوں اس کارٹون نیٹ ورک کا بھی کنٹریبیوشن ہے. بہرحال جی، اس کارٹون کے اجرا میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے آپ کی تجارت میں، اور جو نیکی کی تجارت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت، دینی پروگرامز میں شرکت، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے. دونوں نیکی کے کام ہیں، دونوں عبادت کے کام ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دعا گو ہیں، دل سے دعا گو ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ناظرین، یہ ہیں ہمارے پاکستان کے روشن چہرے جو محنت کرتے ہیں، برانڈ بناتے ہیں، سرو کرتے ہیں، ملک کی خدمت، عالمی سطح پر پاکستان کا لوہا منواتے ہیں، اور پھر سوشل سروسز کرتے ہیں، پھر دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو تجارت دو طرح کی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو تجارت خود عبادت ہے، پھر آپ کے جو ایک قوم کی سروس ہے یا دین کی سروس ہے اس میں بھی یہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. بریک کا وقت ہے، مزید ایسے ہی بہت سے نامور کامیاب لوگوں کی کہانی کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. استحکام پاکستان، پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے والوں کا تذکرہ آپ نے سنا، ان کی باتیں سنی،
ان کے عزم کو دیکھا, ان کا کنٹریبیوشن دیکھا کہ وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, وہ محنت سے رزق حلال کمانے کی کوشش و کاوش میں بھی مگن ہیں, اور وہ سوشل سروسز بھی کر رہے ہیں. ناظرین, اسلامک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تجارت یہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے, بہت ضروری پیشہ ہے, اور اس کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے. تو آج ایسے ہی لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں. تاجروں کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت ہی پاکستان کو نیک نامی دینے والا, پاکستان کو عالمی نام دینے والا کام ہے فارورڈ سپورٹس کا. یہ فٹ بال بناتے ہیں ناظرین کرام, اور سیالکوٹ میں بیٹھ کر بنایا گیا ان کا فٹ بال وہ فیفا ورلڈ کپ میں فیورٹ ہے, محبوب ہے, اس کو لیا جاتا ہے, اس سے کھیلا جاتا ہے, دنیا بھر کا فیورٹ یہ فٹ بال. اور ایون اس فٹ بال کو یہ اعزاز بھی بخشا گیا کہ خلا میں بھی اس کو لے جایا گیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ مسعود اختر صاحب, چیئرمین فارورڈ سپورٹ کے. تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی خواجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ صاحب, یہ میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں اسے, اور پاکستانیوں کا اعزاز سمجھتا ہوں, پاکستان کا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اللہ کے فضل کے بعد محنت نے اس برانڈ کو اس قدر توقیر بخشی, اس قدر عزت بخشی کہ نہ صرف یہ فٹ بال آپ کے برانڈ کی پہچان بنا, پاکستان کی پہچان بنا, بلکہ فیفا ورلڈ کپ میں یہ بہت زیادہ محبوب ہوا, مقبول ہوا. بتائیے گا کہ کس طرح, کس محنت سے اس مقام تک پہنچے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ دکھائی جس راہ پہ چل کے ہم ادھر پہنچے ہیں. بیسیکلی الحمدللہ, بیسیکلی چیز وہی ہوتی ہے کہ آپ بات تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے. تو جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اسپیشلی یہ پہلے چائنا میں بنتا تھا, اور چائنا کو بیٹ کر کے آپ کو آگے بڑھنا تھا. زبردست. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ابھی بھی ایک چائنیز کمپنی سٹینڈ بائی کے اوپر ہے, وہ بھی 2 جگہ پہ بن رہا ہے, پاکستان میں بھی, لیکن چائنا میں نہیں ہے, اس وقت انڈونیشیا میں ہے. ٹھیک. تو چائنیز کمپنی ادھر گئی ہوئی ہے, لیکن ان کو میچ کرنا. اور اس سے پہلے چائنا کی ایک بڑی کمپنی تھی, دنیا میں نمبر 1 تھی, وہ اسپیشلی ہم لوگوں کی ایفیشنسی, جو اسپیشلی ہماری فیکٹری میں جو بال بنتا ہے یہ والا, وہ بچیاں بناتی ہیں جو کہ مکمل حجاب میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اور ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ تھرڈ پارٹی کے باقاعدہ آڈٹس کے تھرو پروو کرنے کے بعد ہمیں باقاعدہ ایوارڈ ملا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں نا یہ چائنیز سے زیادہ ایفیشنٹ ہیں. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری لیبر کو سمجھا جاتا ہے کہ سست ہے, لیکن سست نہیں ہے. صرف آپ کو اس کو اچھے طریقے سے ٹرین کرنا ہے اور ان پہ اعتبار کرنا ہے اور ان کو کانفیڈنس دیں, تو پھر یہ ونڈرز کر سکتے ہیں. کیا بات. تو خواجہ صاحب یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آپ کا برانڈ ہے, آپ کے پاس معلومات زیادہ ہیں کہ ہمارا بنا ہوا پاکستان کا یہ فٹ بال کہاں کہاں یہ جا رہا ہے اور اسے کھیلا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ ہم ایڈیڈاس کے ساتھ ہیں. ایڈیڈاس دنیا کی سب سے بڑی کمپنی, جرمن کمپنی ہے. ٹھیک. یہ ہم اس کے لیے بناتے ہیں, وہ پھر ساری دنیا میں یہ جاتا ہے. ہر میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پہ یہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو اسپیس میں بھی اس کی تقریب رونمائی کوئی ہوئی, کوئی دکھایا گیا, میں دیکھ رہا تھا کہیں؟ وہ ظاہر ہے یہ جسے کہتے ہیں اسٹنٹ ہوتے ہیں نا, اس کے مارکیٹنگ کا سٹنٹ تھا, اس میں سپیس میں لے جانا, تو اس کی کوئی کوالٹی کا مطلب نہیں تھا, وہ جسٹ ایک. لیکن چلے بلند تو ہوتا دیکھا نا ہم نے جی پاکستان میں بنا ہوا کچھ. بالکل بالکل. خواجہ صاحب, کون سی اقدار ہیں, کون سے وہ معیار ہیں, اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر آپ چلے اور آپ کے اخلاص محنت میں اللہ نے برکت رکھی اور یہ مقام دیا؟ وہ یہ مطلب یہ معیار وہی ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں. آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے سود پہ کچھ نہیں کرنا, اپنے طریقے پہ چلنا ہے, محنت کرنی ہے. جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے 100% حق کو پورے دینے ہیں, ان کو کانفیڈنس دینا ہے, ان کی عزت کرنی ہے,
ان کو کسی جگہ پہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، ان کا جو علیحدہ سے جو چیزیں ہیں جیسے میڈیکل ہے اور سوشل سیکورٹی ہے، وہ سارا کا سارا 100% ان کو پے کرنا ہے، ان کو دینی ہے چیزیں. اور ان کو سب سے بڑی چیز ہے اسپیشلی بچیوں کو وہ ماحول دینا ہے، عزت والا ماحول دینا ہے اور ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. جب تک آپ یہ نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہوں گے تو کام نہیں بنتا. تو دوسری چیز جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ مکمل زور دینا ہے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں، آپ کے پاس ریسرچ کی لیبارٹری ہونی چاہیے، ریسرچرز ہونے چاہیے، کیونکہ ایسے دنیا کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت ہماری کمپنی اللہ کا شکر ہے دنیا میں سب سے بڑی فٹ بال کی کمپنی ہے یہ. ماشاءاللہ. اچھا خواجہ صاحب، آج کا جو لیٹسٹ فٹ بال ہے جو فیفا میں بھی اس دفعہ بھی استعمال کیا گیا، اس کا تھوڑا اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ اس میں کچھ سینسر بھی اب لگا دیے گئے ہیں یا کیا کیا اس میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ جو کھیلا جاتا ہے نا اس میں جیسے آپ کا فون ہے نا تو اس میں سم لگتی ہے نا، تو لیکن سم جو لگتی ہے اس کو بالکل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اصل چیز وہ جو آپ کے ادھر لگے ہوتے ہیں نا، ٹاور لگے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ریسیور لگتے ہیں، کیمرے لگتے ہیں، وہ ہوتا ہے. لیکن یہ صرف وہ والے فٹ بال ہوتے ہیں جو اس دن کھیلے جانے ہیں. جو مارکیٹ میں جاتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ذرا بغیر ریسیورز کے تو کسی کام کے نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہوتی بالکل چپ لگنے کی. اچھا خواجہ صاحب، تھوڑا سا اس کے مٹیریل کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کہاں سے ملتا ہے، کیا ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے اور کس طرح اس کی تیاری ہوتی ہے؟ جس کے ڈیفرنٹ لیول ہے نا، جو تو انٹری لیول ہے اس کا زیادہ تر مٹیریل پاکستانی ہے، جیسے 60 یا 70%، باقی امپورٹڈ ہے. اس کے بعد 3 لیول ہیں، اس کا کچھ مٹیریل پاکستانی ہے، کچھ ہے، لیکن جو آفیشیل میچ بال ہوتا ہے نا جسے ہم OMB کہتے ہیں، اس کا زیادہ تر مٹیریل امپورٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک. خواجہ صاحب، میسج کوئی پیغام ٹی وی کے ناظرین کے نام، تاجر برادری کے نام، اس قوم کے نام، آزادی کے حوالے سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ سے بھی بات کی اور تاجروں سے بھی بات کی جنہوں نے پاکستان کا نام سر بلند کیا اور بڑی اچھی اقدار پر رہ کر کاروبار بھی کیا اور خدمت بھی کی. اقدار وہی ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، سچ بولیں، وعدوں کو نبھائیں اور بالکل ڈرے نہیں کہ یہ چائنا یا فلانا کنٹری ہے، فلانا ملک ہے، فلانی کمپنی ہے، اس کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، یا ہماری لیبر میں کوئی پرابلم ہے. آپ ان کو چیلنج کے طور پہ لیں، اور اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ اب لازمی ہر جگہ پہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ جو اللہ نے طریقے بتائیں انہی پہ چلیں، اپنے طریقے سے اپنے آپ سے کچھ نہ گھڑیں. تو وہ جب نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد ہر وقت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کامیابی دے گا. بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، یعنی بات یہ ہے کہ ہماری جس طرح عبادت نبی علیہ السلام سے ماخوذ ہے، اسی طرح تجارت بھی نبی علیہ السلام سے ماخوذ ہے. وہی خواجہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جب آپ محنت کو محنت کے طور پر لیں گے اور کمپیٹنسی کو ایک لیول پر لے جانے کی کوشش کریں گے، کمپیٹ کریں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں چلیں گے تو اس میں برکت بھی آپ کو ملے گی. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے وقت دیا اور اپنی بات کی، بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کو استحکام دینے والے، معاشی اعتبار سے یہ لوگ ہیں، پاکستان کو نام دینے والے، مختلف تجارت کے میدانوں میں یہ لوگ ہیں، پاکستان کو عالمی سطح پر متعارف کرانے والے. اور سچی بات ہے کہ دل باغ باغ ہو رہا ہے کہ کچھ تاجر وہ ہیں جو اور قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی نام پیدا کرتے ہیں، وہ بھی دولت پیدا کرتے ہیں. لیکن جب یہ ہمارے تاجر کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچیاں ہیں وہ باوقار ماحول میں پردے میں رہ کے کام کرتی ہیں، اور جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جہازوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، تو جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم رفاع عامہ کے کام بھی کرتے ہیں، تو یہاں ایک فرق پڑتا ہے ایک اسلامک تاجر میں اور ایک غیر اسلامی تاجر میں. تو ان کے پیچھے میرے نبی کی دعائیں ہیں، جو سچ بولتا ہے، جو دیانت اختیار کرتا ہے، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو کسی کا حق نہیں کھاتا. ایسے تاجروں کے لیے احادیث میں بے شمار دعائیں ہیں، اور ایسے تاجروں کے لیے نبی علیہ السلام کی برکت کی دعائیں ہیں. تو آج میرے جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ہمارے ان معزز مہمانوں کو سن رہے ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کا نام اپنے معیار اور اپنے کام کے ساتھ بلند کرنے والے، ان کو میں
اس شعر کے ساتھ مخاطب کروں گا اور پروگرام کا اختتام کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم، اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم، چشم حسرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دیکھ۔ یہ آپ جیسے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، سیالکوٹ کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، فیصل آباد کے لوگ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، ملتان کے لوگ ہیں، اور شہروں کے لوگ ہیں۔ یہ بھی انسان ہے، ان کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، لیکن محنت اور اللہ پر بھروسہ اور ایک معیار اور پھر وہ جو ہماری اسلامی اقدار ہیں لے کر اٹھے اور آج دنیا میں ان کا نام گونجتا ہے۔ یہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان ان کی پہچان ہے۔ ان تاجروں کے لیے اور سب تاجروں کے لیے برکت کی بہت سی دعائیں، پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ کرے کہ جس شعبے سے پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، ہر اس شعبے کو پاکستان کو استحکام ملے، اور جس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے پاکستان لیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہم نے حاصل کیا، اس منزل مراد تک ہم پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔